اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں، بس تھوڑے ہی ٹاپکس رکھے ہیں جن پہ ہم بات کر کے مکمل کر دیں گے۔ آج جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ ہے گلوبل پرسپیکٹیو کا، کہ ہمیں دیکھیں وہ یہ تو پرانی بات ہے نا، دی ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج اینڈ دس اینڈ دیٹ، لیکن پریکٹیکلی یہی ہوا ہے۔ آپ سب سے بڑی اگزامپل اس کی کووڈ میں دیکھ لیجئے، ابھی 2 سال پرانی بات ہے نا، 3 سال، ٹھیک ہے، 19 کے اینڈ پہ شروع ہوا، ہم تک تو 20 میں ہی پہنچا تھا نا، اور اکثر ملکوں میں 2020 میں ہی امپیکٹ اس کا آیا تھا۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پوری دنیا میں سب ایک طرح کی چیزیں ہو گئیں، سب نے ماسک پہن لیے، کوارنٹین ہو گیا، آفیسز بند ہو گئے، ورک فرام ہوم جو ہو سکتے تھے وہ ہونے لگ گئے، سم ایکسیپشنز۔ پھر اس کے بعد ویکسین بن گئی، پھر ہر کسی کو ویکسین لگنی شروع ہو گئی، پھر جناب وہ ٹیسٹنگ شروع ہو گئی، PCR، اس میں ہزاروں تو نہیں کہنا چاہیے، بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشنز ہو گئیں اس کے اندر، اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یعنی وہ اس میں ہر کسی نے پیسے بنائے ہیں۔ یعنی میں دسمبر 2021 یعنی تقریباً 2 سال کے بعد آئی واز ٹریولنگ انٹرنیشنلی، اور اس ٹرپ میں نے 8 مرتبہ PCR کروایا۔ کین یو امیجن؟ پاکستان سے جاتے ہوئے کروایا، وہاں اتر کے کروایا، وہاں سے چلتے ہوئے کروایا، ایک اور جگہ پہنچے وہاں کروایا، وہاں سے چلتے، آئی مین اٹ از کریزی۔ اور ہر کوئی، میں نے کہا نا، اس میں پیسے بنائے ہیں انہوں نے، کوئی $100 لے رہا تھا باہر ایک ٹیسٹ کے۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے اس کی جب شروع ہوا تھا تو اس کی ذرا کاسٹ اور بھی زیادہ تھی، بعد میں 200-400 روپے انہوں نے کم کر دیے، بٹ اسٹل اٹ واز ایکسپینسو۔ سو گلوبل پرسپیکٹیو، یا اپنے آپ کو ہم باقی دنیا سے کاٹ کے تو اب تو چل ہی نہیں سکتے نا، یعنی ہم تو وی آر نو بڈی کہ ہم کسی طرح سے بچ سکیں اس سے، کسی غار میں بھی جا کے چھپ جائیں تو شاید نہیں بچ سکیں گے۔ اسی طرح سے باقی معاملات ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہے خدا نخواستہ، اچھی چیزیں ہیں، یعنی ویوز آتی ہیں نا، اگر فرض کیجئے چیٹ GPT آ گیا، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو سب کے لیے آ گئی، وہ کوئی امریکہ یا رشیا یا چائنا یا یورپ نے اپنے پاس چھپا کے تو نہیں رکھ لی، اٹس این اوپن تھنگ، وہ ہے ہی اوپن AI نے دی ہے، وہ اوپن سورس ہے، آپ جہاں مرضی دنیا کے جس کونے میں چاہے بیٹھ کے استعمال کر لیجیے۔ تو اس صورتحال میں it is kind of impossible and it is not advisable at all کہ ہم گلوبل پرسپیکٹیو ڈیولپ نہ کریں۔ اور گلوبل پرسپیکٹیو ڈیولپ کرنے کی تعریف یہ ہے کہ وی شوڈ ریمین اویئر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نمبر 1 یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یا کر سکتے ہیں، وہ یہ تیسرا پارٹ ہے۔ سو جب میں بات کرتا ہوں کہ گلوبل پرسپیکٹیو ڈیولپ کرنا چاہیے، تو یہ 3 کام کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے گلوبلی اس کی خبر ہونی چاہیے، جو اس میں جس طرح سے وہ ہمیں امپیکٹ کر رہا ہے ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور جس طرح ہم اس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے اور اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے وی آر ناٹ اونلی ایٹ دی ریسیونگ اینڈ کہ بس جو انہوں نے کر دیا بس ہم نے تو بھگتنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہماری منسٹر صاحبہ بھی اکثر فرماتی ہیں کہ جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں وہ جو بھگت رہے ہیں فلڈنگ اور فلاں اور وہ یہ ایکچولی تو بڑے ملکوں کا کیا کرایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے انڈسٹریل بہت ڈیولپمنٹ کی، انہوں نے کلائمیٹ کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے ریسورسز بے شمار استعمال کر لیے، ظاہر ہے ریسورسز تو وہی زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، اور اس کی وجہ سے انوائرمنٹ پہ بڑے نیگیٹو امپیکٹ آیا، اور اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں کہ وہ اس ڈیمیج کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اس ڈیمیج کو بعد میں مینیج بھی کر سکتے ہیں، کمپنسیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے بات ان کی ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ ان کا کیا ہوا ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو نو
کہ گلوبلی کیا ہے، اور گلوبلی بہت کچھ ہو رہا ہے، پولیٹکس میں ہو رہا ہے، گلوبلی ریلیجن میں ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ، یعنی ایسی باتیں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں جن کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے. کچھ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم اپنا مائنڈ نہیں کھولیں گے اور گلوبل پرسپیکٹیو نہیں رکھیں گے، یعنی اب بیٹھ کے صرف لاہور کی، کراچی کی خبریں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ایک حد تک ہے نا، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے، گلوبلی جو ہو رہا ہے، اس سے اویئر ہونے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے، ابھی یہ خبر تھی، بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو تھوڑے دن پرانی ہو گئی ہوگی. کوئی بچی ہے سندھ کی، چھوٹی بچی ہے اور ٹین ایج، اس نے کوئی اینک بنائی ہے، وچ آئی ووڈ لو ٹو سی ایکچولی، کہ جس سے جو ڈرائیور ہیں وہ اگر سوئیں گے تو ان کو کوئی سینسر اس میں ہے جس سے اس کو پتہ چلے گا، اور وہ کوئی اسٹیمولس پھینک اس کو دے گی جس کی وجہ سے وہ جاگ جائیں گے چونک کے. تو یہ اس نے بنائی ہے اور اچانک ہی خبر آئی ہے. اس سے پہلے جب وہ بنا رہی تھی وہ بچی تو کسی نے خبر نہیں دی ہمارے ہاں. اب وہ جب بن گئی ہے اور وہ پتہ نہیں کیسے خبر امریکہ کو پہنچ گئی ہے، تو ناسا نے اسے بلایا ہے کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. یہ گلوبل ہے. ہمارے ہاں کے کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکالرشپس اب آپٹ کرتے ہیں اور جا رہے ہیں انٹرنیشنلی پڑھنے کے لیے، اور ان سے اور زیادہ بچے انسپائر ہو رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. کتنے ہمارے بچے ہیں جو اس وقت ریموٹ ورکنگ کر رہے ہیں امریکہ، یورپ کی کمپنیوں کے لیے، اور ڈالرز اور پاؤنڈز میں کما رہے ہیں. اینڈ دے آر ہیپی اینڈ وی آر ہیپی آلسو فار دیم ایکچولی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گلوبل کا. تو یہ گلوبل پرسپیکٹیو صرف اتنا نہیں ہے کہ جی مجھے کیا، جی میں تو اپنی گوٹھ میں پڑا ہوں، یا چھوٹا سا میرا تو ٹاؤن ہے، جی میں اپنے بڑے ٹاؤن کے بھی ایک کونے میں رہتا ہوں، جی مجھے کیا، میرے لیے کیا فائدہ ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. ہر کسی کے لیے فائدہ نہیں ہے، صرف نہیں ہے، ضرورت ہے. چونکہ آپ کنیکٹڈ ہیں نا، آپ کی فیملی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں. سو لیٹس سے اف آئی ایم ایٹ دس ایج، اگر میرے گرینڈ چلڈرن مجھ سے کہتے ہیں یا کوئی ڈسکس کرتے ہیں، ایڈوائس نہیں بھی مانگتے، تو اگر صرف ڈسکس ہی کرتے ہیں اینڈ آئی ایم بلینک، تو پھر میں کیا کروں گا ان کو؟ whereas is it not my responsibility that I should be in a position to advise something, to suggest something, اور ان سے ڈسکشن کے قابل مجھے ہونا چاہیے نا on certain subjects. جیسے اگر وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا وہ سبجیکٹس کی چوائس ہے، تو اس پہ کم از کم ایک ایجوکیٹڈ ڈسکشن تو ہم کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اگر میں بالکل ہی، میرا پرسپیکٹیو ہی بالکل نہایت ہی قدیم اور وہیں پہ رکا ہوا ہے جہاں پہ 50 سال پہلے تھا، تو پھر ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو یہ بھی ضروری ہے آج کل، گلوبل پرسپیکٹیو رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ ہم رکھیں گے، ہم سب لوگ رکھیں گے، تو ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، ہماری فیملیز، ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز، ہمارے کو ورکرز، ہمارے پیئرز، ہمارے جونیئرز، سب کو ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیولی ان کو کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.